ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، کئی بیماریاں ہیں جہاں تمہارے بڑی سختی کی ہے کہ تمہارا پیر ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے کہ تم چلنا نہیں بند کرتے. کچھ دن سے آگے بڑھتی لیکن اس پر جو حاضری ہوئی ہے کہ بہت کچھ امیدیں لے کر کے آنے والا میرے بھائی کوئی بھی ہو وہ نظر کوئی احسان نہیں کرتا. جس جگہ جاتا ہے وہاں سے بلانے والوں پر کوئی احسان نہیں کرتا. دنیا کے اندر انسان کو غلط پیدا ہوا ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بے غلط کرتا ہو. کچھ نہ کچھ لالچ غلط ضرور ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. جس انسان جو کام کرتا ہے اس میں اس کو نفع محسوس نہ ہو اور نفع کی لالچ نہ ہو تو وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کو کون سے نفے کو امید کرنا چاہیے اور کس نفے کا خواہش مند ہونا چاہیے اور کس چیز کو اپنا حقیقی نفع سمجھنا چاہیے. یہ اس کی فہم اور اس کی سمجھ کی بات ہوگی. اعمال کی رغبت اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے اور اس اعمال کے ساتھ ساتھ جزا بھی بتائی ہے. فلاں کام کرو گے تو یہ ملے گا، فلاں کام کرو گے تو یہ ملے گا. حدیث کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے، آپ جب پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو اسے بتایا گیا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں میرے قبول کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کو یہ ملے گا، ان کو یہ ملے گا. اور پھر خاص خاص اعمال کی الگ الگ جگہ بتائی گئی ہے. رمضان میں جو روزہ رکھتا ہے اس کی جگہ الگ بتائی گئی، تراویح پڑھتا ہے اس کی جگہ الگ بتائی گئی. ہر عمل کی الگ الگ جگہ بھی بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہم کو اس بات کو پتا دیتے ہیں کہ عمل کے اندر جب تک کہ آدمی کے دل کے اندر جذبہ نہ ہو تو آدمی کے اندر کوئی لالچ اور حرص نہ ہو، عمل میں جان پیدا نہیں ہو سکتی، اس میں استقامت نہیں پیدا ہوتی. تو کسی کام کو کرنا اور کسی لفظ نفع اور لالچ سے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. البتہ دنیا کی کوئی ایسی غلط نہ ہو کہ جو آخرت کو نقصان پہنچائے. یہاں حاضری اس لالچ سے ہوئی کہ اللہ بندوں کی زیارت ہوگی، اس کو ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں. اپنے بھائیوں سے ملنا، ملاقات کرنا اور ان کی زیارت کرنا اور ان سے دعا لینا، دعا کی درخواست کرنا، یہ ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں. حالانکہ میرے بھائی اور بزرگوں یہ معمولی عمل نہیں ہے، نجات کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ضامن ہے. اور اللہ نے اس عمل پر خوشخبری سنائی ہے اور اس عمل کے کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر مغفرت کا وعدہ فرمایا. یہی بشارت سنائی گئی ہے جنت میں جانے کی. یہ معمولی عمل نہیں ہے. ایک لالچ یہ تھی کہ اتنے حضرات سے ملاقات ہوگی، سب سے دعا کی درخواست ہوگی. اور دوسری یہاں جو باتیں کہیں جائیں گے اور کہیں گئی ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں اپنے پلے میں پڑ جائیں گی. اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی کے اندر کوئی دین کی بات آدمی کو معلوم ہو جائے. عمل کرنا تو یہ اسے آگے بڑھ کی بات ہے، لیکن صرف دین کی بات معلوم ہو جانا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس بات ہے جس بات کا ہم کو علم نہیں ہے تو اس پر عمل کیا کرے گا آدمی. ہو سکتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ کوتاہی بھی دور کرے. لیکن اس 15 دن کے اندر آپ کو اس وقت اس سال جو باتیں معلوم ہیں جو برابر پابندی سے آتے ہیں خدا جانے ان کو کتنی باتیں معلوم ہو گئی ہوں گی. اس 15 دن کے اندر جو بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہیں، یہ علم کا ہونا میرے بارے معلوم ہو جانا کسی چیز کا یہ بہت بڑی نعمت ہے. سمجھو اتنا تو ہو جائے گا کہ بھائی ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا چاہے کیا نہ کرنا چاہیے. راستہ تو معلوم ہو جائے گا، چلیں گے کم سے کم بعد میں، لیکن یہ تو معلوم جائے کہ ہماری منزل یہ ہے اور یہ راستہ ہے ہم کو منزل تک پہنچانے والا ہے. تو منزل تک پہنچانے والا راستہ بھی اگر معلوم ہو جائے تو کوئی معمولی بات ہے. جب اللہ وقت میرا لائے گا مقدر میں ہوگا اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، اس کی دعا کرتے ہیں تو چل بھی نہیں چلیں گے تو صحیح تو چلیں گے. اگر راستہ ہی نہیں معلوم ہم کو اب ہم چلنا چاہیں لاکن بلکہ چلنا شروع کر دیں تو میرے بھائی بزرگوں وہ چلنا غلط ہوگا اور منزل ہماری دور ہوتی جائے گی، ہم پہنچ نہیں سکتے. یہ معاملے ہم کو کرنا چاہیں
دنیا میں اگر آگے تو یہی معلوم ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے میرے بھائی، کرے چاہے بعد میں، لیکن یہ معلوم کہ یہ کرنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور یہاں ان جلسوں کے اندر نہیں بتایا جاتا ہے، کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، کچھ باتیں نہ کرنے کی ہوتی ہیں ان سے بتایا جاتا ہے، اور یہ شروع ہی سے چلنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہی یہی، انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر آئے وہ یہی کام کرنے کے لیے آئے، جو کام کرنا ہے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے کی چیزیں، اور جن سے بچانا ہے یہ نہیں کرنا ان کو بتاتے تھے، یہ نہیں کرنے کے لیے یہ فہرست بتانے کے لیے آتے تھے، کام کرنے والی فہرست بتاتے تھے اور بچنے والی فہرست بتائیں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے جانشین کا یہی طریقہ ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی بتایا، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ کام کی فہرست سامنے آئے گی، یہ کرنا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے ان کی تفصیل سامنے آئے یا نہ آئے تو ہمیں یہی معلوم ہو جائے گا۔ جو کرنے کی چیزیں ہیں جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کرنا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے علاوہ جو رہیں گے اور نہ کرنے کی چیزیں ہیں، تو کرنے والی چیزوں کی فہرست ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے، اور نہ کرنے والوں کی فہرست، یہ کام نہیں کرنا ہے اس کی فہرست پوری نہ معلوم ہو تب بھی کوئی فرق نہیں۔ اس بات ہے ہم کو اگر ہم یہی ایک فہرست دیکھ لیں بھائی ہم کو کرنا ہے تو یہ کرنے کی چیزیں نہیں آنی، نہیں تو نہ کرنے کی چیزیں، تو اگر اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ ہم کو کرنا کیا ہے تبھی میرے بھائی بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور ان کاموں سے بچ سکتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کرنے والے کاموں میں یہ فہرست نہیں، اس فہرست میں کرنے والے کی جو فہرست ہے اس میں یہ بات نہیں ہے۔ تو نہ کرنے والی چیزیں اگر نہیں معلوم ہیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کرنے کی چیزیں ہیں، اتنی ہی فہرست ہمارے لیے میرے بھائی گمراہی سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ جب ہم کرنے لگے کسی کام کو تو دیکھیں کہ یہ کرنے کا کام تو ہے نہیں، تو بچ جائیں گے نہیں بچ جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ضرور عطا فرمائے۔ میرا بھائی سننے کے بعد تو اس کا تقاضا ہوتا ہی ہے، سننے کا حق یہ ہے کہ جو باتیں ہم سنی ہیں دیر ہو گئی عمل کرنے کے اندر۔ دوسری بات ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک لفظ میں ایک دم سے آدمی اس پر عمل نہیں کر پاتا، بہت سی چیزیں چھوڑنے کی ہیں ایک دم سے آدمی نہیں چھوڑ پاتا، لیکن یہ تو کیا کرنے کی چھوڑنے کی چیزیں تو چھوڑنا ہے، بہت سی چیزیں کرنے کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو کہ اس وقت نہ کر سکتا ہو، نہ کر رہا ہو، لیکن یہ تو کیا کرنا ہے۔ اب یہی کرنے کی چیزوں کے بارے میں طے نہیں کرتا کہ ہم کو کرنا ہے، اور چھوڑنے والی چیزوں کے بارے میں طے نہیں کرتا کہ چھوڑنا ہے، تو میرے بھائی زندگی بن نہیں سکتی، نہیں بن سکتی۔ جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تو کرنا ہے، اور جن چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں طے کرتے میرے بھائیوں تو ہماری صحت نہیں ہوگی۔ ایک بیمار آدمی دوا کھانے کے بارے میں نہیں طے کرتا ہے، نہیں ہے پیسہ نہیں بیچارہ دوا لے پا رہا، لیکن یہ تو طے کریں کہ مجھ کو دوا لینا ہے اور کھانا ہے۔ اب لینا ہی نہیں چاہتا، کھانا ہی نہیں چاہتا تو کیسے بیماری دور ہوگی؟ اسی طرح پرہیز کے سلسلے میں یہ طے کریں مجھے پرہیز کرنا ہے۔ یہ زندگی میں اگر میرے بھائی ہم طے کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ان کو نہیں کرنا، لال دنیا کہاں کرے۔ اس بات ہم نے پیغمبر کو ایک ذات کو مانا ہے، ہر ایک پیغمبر تھوڑی ہمارا وہ ہوگا جن کے ہاں جن پیغمبروں ہوا کریں، لیکن میرے بھائی بزرگ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایک پیغمبر ہم کو عطا فرمایا ہے، جس طرح خود پروردگار ہمارے ایک ہے، خالق ہمارا ایک ہے، معبود ہمارا ایک ہے، پیغمبر بھی ہمارا ایک ہے۔ تو معیار میرے بھائی ہر ایک تھوڑی بتایا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے کرنے کا، اور اس کے بعد سے جو ان کے کرنے والے جن پر حضور نے اعتماد کیا ہے، بس ہم کو ان کے عمل کو دیکھنا ہے، ان کی باتوں کو دیکھنا ہے۔ ساری دنیا کی باتیں اگر دیکھا کریں تو میرے بھائی بزرگوں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی بات سے فرمایا گیا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، سیدھا راستہ بتا دیا، راستہ سیدھا ایک ہے، اور ادھر جو ہے تمام پردندیاں ہیں۔ اگر تم ادھر جاؤ گے تو شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تفصیل بتائی گئی حدیث کے اندر، اس کی تفصیل ہے توضیح جو سارا بہت دیر لگے اس وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کھینچا تو یہ تو ہے سیدھا راستہ، اور ادھر ادھر جو ہے یہ سب ٹیڑھے راستے ہیں جہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور بلاتا ہے، اب لالچ دے دے کے بلاتا ہے۔ جتنے باطل طریقے ہیں میرے بھائیوں، اور جتنے باطل مذہب ہے، جتنے باطل قانون ہے، اور جتنے باطل پرست ہیں، ان کے پاس اگر اس چیزوں پہ کون جائے گا تو اس پر لالچ دی جاتی ہے، اور کچھ جتنے انسانوں کے اغراض ہیں ان اغراض سے پورا کرنے کا سامان دکھایا جاتا ہے۔ ہمارا تو کچھ نہیں پورا ہوتا ہے لیکن دکھایا جاتا ہے۔ اگر شکاری اگر جال میں کچھ چیز ایسی نہ رکھے کہ جس کی لالچ کی وجہ سے جال وہاں پہنچتا ہے تو پہنچ جائے گا، پھنسنے کے لیے تو کوئی جاتا نہیں، پھنسنے کے لیے نہیں جاتا، پھنسانے کے لیے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، لیکن
دعوت پھنسنے کے لیے نہیں جاتا، پھنس جاتا ہے ان چیزوں کی لالچ کی وجہ سے۔ تو شیطان میرے بھائی بزرگوں جب کبھی کسی عمل کی دعوت دیتا ہے تو تنہا دعوت نہیں دیتا، وہ مہیا کرتا ہے اور اس بعد دکھاتا ہے، اور انسان کے اندر جن چیزوں کی خواہشات ہیں ان خواہشات کو سامنے رکھتا ہے کہ تمہاری خواہش اس راستے سے پوری ہوگی۔ جو خواہش کا بندہ ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو راستہ بتایا گیا، اور راستہ کون سا اختیار کریں؟ چڑھا ہوا راستہ ہے، چڑھا ہوا راستہ چل رہے لوگ، صاف صاف بتایا گیا من شاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ اس کے رسول کی جو مخالفت کرتا ہے، مخالفت کیسے مانا کا مخالفت کر رہے ہیں؟ ماتا اللہ اس کے رسول پر کہ بتائے راستے پر جو لوگ چلے ہیں اور جن کا چلنا معتبر ہے اور جن کے چلنے کا اعتبار کیا گیا ہے، جن کی زندگی کو معیار بنایا گیا ہے، ان کے راستے کے علاوہ چلتا ہے۔ یہ دیکھ لیں انہیں کتنا واضح ہے، کتنی واضح بات بتائی گئی ہے اور کتنا واضح راستہ اور کتنا سمجھنے کے لیے کتنا آسان کر دیا۔ ہمیں کیسے معلوم کہ اللہ آپ کے اپنی مخالفت کرتے ہیں، اپنے رسول کے مخالفت کرتے ہیں؟ یہ کیسے معلوم ہے؟ تو وہ کبھی غیر سبیل المؤمنین، ایمان والے جس راستے پر چلے ہیں اور چل رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ایمان والا قرآن کے اندر جب ایمان والا کہا جائے گا اور اللہ جو کہے گا ایمان والا تو کس کو کہے گا؟ اس وقت ایمان لانے والے ہیں، اور اس وقت ایمان لائے وہ معتبر نہیں ہوں گے، یعنی بعد میں جو لوگ ایمان لائیں گے وہ مراد ہیں، یا جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے کہا جائے گا کبھی وغیرہ کبھی مومن کہا جا رہا۔ صحابہ جس راستے پر چلے ان کے علاوہ جو کوئی راستہ اختیار کرتا سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا مخالف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخالف ہے۔ تو جو راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پیر میں ہم زنجیر نہیں ڈال دیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے بتائے گا جو جس راستے پر چلتا ہے اللہ کو چلا دیتے ہیں، بتا دیا کہ یہ راستہ چلنے کا ہے، یہ راستہ نہیں چلنے کا، کوئی چلنا چاہے چلے، نولی ما تولى تو ہم کرنے دیں گے۔ دنیا دار العمل ہے، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا، چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے چاہے برا راستہ اختیار کرے، لیکن ہاں آخر نصری جہنم، تو اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی بزرگوں کہ یہ فرمان ہے اللہ نے ہم کو جو بتایا ہے کہ ہم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر میرے بھائیوں قیامت میں یہ وہ ہم نہیں کہہ سکتے کر سکتے، یہ حجت اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو دین کی باتیں معلوم نہیں تھی۔ اللہ نے دین کی باتیں پہنچانے کے لیے کیسی کیسی صورتیں اختیار کی ہیں اور کیا کیا راستے اختیار کیا اور کیسے کیسی صورتیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کتنی باتیں ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں اس 15 دن کے اندر کتنی باتیں ہم کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور پھر ان باتوں کو تو خدا جانے دنیا کے اندر سبھی کو معلوم ہو جائیں گے۔ اس لیے جو باتیں معلوم ہوں، جو باتیں ہم نے سیکھی اس پر عمل کریں۔ آج کہ آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور مان لیں کتنے پتہ میں پڑھی ہوگی اور کتنی دن مرتبہ ہم نے سنا، بتائیں اس بات پہ جا رہا ہے میرے بھائیوں کا اللہ نے جس بات کو کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کو جو بات کہیں کیا ان کے بارے میں اشتباہ کر کر کے غلطی ہو گئی ہے؟ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم جیسے تو غلطی ہو سکتی ہے، کسی کے بارے ہم کہیں تو ہو سکتا ہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اس بات ہو بھی سکتا ہے جس میں ہماری غلط کو کوئی دخل ہو، ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں ہم کو کچھ وہاں سے ملتا ہے یا ملنے کی امید ہے، اور جس کی برائی بیان کر رہے ہیں ہمارا کچھ پرخاش ہے، تو ہمارا ہر کام میرے بھائیوں ہو سکتا ہے اگر کسی غلط کے بنا پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہ ہو، اس کے خلاف صحیح ہے۔ اللہ جو بات کہے گا میرے بھائی کیا اس میں غلطی کا انسان ہے؟ جس کے بارے میں جو فیصلہ سنائے گا، جو فیصلہ بتائے اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں غلطی کا انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے لوگ ایمان لائے، سبقت کی انہوں نے، سب سے پہلے آگے بڑھے، سب سے پہلے ایمان لائے، چاہے وہ انصار ہو چاہے مہاجر ہو۔ اب اسی تفصیل میں نہیں جانا ہے، اس بات میں کوئی تفصیل کا درس تو نہیں دیا جا رہا ہے، بھائی ایک بات بتائی جا رہی ہے، بھائی ایک ہی پہلے سامنے رکھیں، چاہے وہ مہاجر چاہے اور بھی اس میں اعتماد ہے، چاہے مہاجر ہو چاہے انصار، سب کو صحابہ کہا ہے، سب کو اولون کہا ہے۔ مہاجر انصار میں سے جو بھی ایسے ہیں، یعنی سارے کے سارے ایسے ہیں جو پہلے ایمان لائے ہیں، وہ الذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کریں، اخلاص کے ساتھ جو ان کی اتباع کریں، اللہ سب سے راضی، اللہ سب سے راضی۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا جو اعلان کر رہا ہے دب کر کے اعلان کر رہا ہے
بہت سے لوگ مطلب کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ دب کر کے یہ کام کیا گیا وہ ہوا کر اللہ تو کسی نے دبتا. اللہ نے جو اعلان کیا کہ کوئی دباؤ پڑا تھا, حکومت کا کوئی دباؤ پڑا تھا, اسمبلی کا ممبری ہے, یہ جمہوریہ صدر جمہوریہ ہے کہ دباؤ میں آ کر کے دستخط کر دیا کرتے ہیں. یہ وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, دباؤ میں آ کر کے دستخط کر دیا کرتے ہیں. لیکن ہمارا میرے بھائی بزرگوں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ عقیدہ جیسے صدر کے بارے میں عقیدہ ہے کہ جب دباؤ میں آ کے کر دیا کرتا ہے, وزیر اعظم دباؤ میں آ کے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی دباؤ میں آ کے کام کر دیا کرتا ہے, پیغمبر بھی دباؤ میں آ کے کام کر دیا کرتے ہیں, ہر ایک دباؤ میں آ کے کام کر دیا کرتا ہے. بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں کیا دب کر کے ایسا کام کیا. ارے کہے گا تو نا میرے بھائی اگر خدا نہ خاصا ہو تو کہیں گے تم نے معیار کیسے, صحابہ کو تو معیار بتایا گیا ہے. صحابہ کے ذریعے رسول تو رسول ہے میرے بھائیو, خدا تو خدا ہے. صحابہ کو معیار بتایا گیا ایمان کا. اگر نعوذ باللہ اس طرح سے دبو تھے صحابی کسی دباؤ میں آ کر کے جو نہ کرنا چاہتے تھے ان کو کرنا پڑا, تو وہ معیار ان کی زندگی معیاری نہیں بن سکتی. اللہ فرمائے گا پہلے امن تم یہ تو کبھی کرو. یہ لوگ اس طرح کا ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے. صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان ہمارے معتبر کہ دبو کا ایمان میں معتبر ہوتا ہے میرے بھائی. دب کر کے جو کام کیا اس کا بھی کوئی اعتماد کیا جاتا ہے. 4 آدمی دبایا تو یہ دستخط کرا دیا, دوسرا جتھا پہنچا تو اس کے بعد الٹ گیا معاملہ. تو رائے دن میرے بھائی کا اپنا معاملہ بدلتا رہتا ہوں, اپنی رائے بدلتا رہتا ہوں, اپنے دستخط بدلتے رہتا ہوں. تو وہ کوئی معیاری آپ سے کہلاتا ہے, اس کی زندگی کوئی معیاری ہوتی, کون پوچھتا ہے, کوئی ایسے آدمی کوئی ویلو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن خدا نہ میرے بھائی معمولی آدمی جس کے اندر ذرا بھی شراب ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا, بات کا نہیں ہوتا. صحابہ میرے بھائی دب کر کے کوئی کام کریں. حضرت علی کا تو مقولہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو مقولہ سنا ہے. سارے لوگ ایک طرف ان کا ذہن میں بات ہے. فرمایا کہ کیا دین میرے سامنے کرتے اور میں زندہ ہوں, جان دے دیں گے ہم, حق کے خلاف برداشت نہیں کر پائیں گے. ساری دنیا مخالفت کرے, تنہا ہو جائے, تنہا وہ پکڑ جائے تو لے کے کھڑا ہوگا. صحابہ بتایا سب کو یہی ہوا. صحابہ میرے گھر تھے, وہ کسی کے سامنے دبنا نہیں جانتے تھے. اور مگر ہم نے کس کے بارے میں فتوا دے دیا, اور کتنے صحابہ میرے بھائی سے مجروح ہو گئے, دبو ہو گئے. حق کے خلاف انہوں نے کام کیا. میں ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کی جامع مسجد میں کچھ سے پیغمبر کے مخالف ہے, خدا کے مخالف ہے. لوگ مخالفوں کی کمی تھوڑی ہے, کیا حضرت علی کے مخالف نہیں تھے؟ اور کیا کیا سب کو معلوم ہے. خلیفہ ہے. اس زمانے میں پوچھا کوفہ کی جامع میں, کہا کہ آپ کو کوئی عالم نہیں ملا تھا, آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنے سامنے اپنے ہوتے ہوئے ابو بکر کے ہاتھ بیعت کی تھی. میں تانا دیا تھا. انہوں نے کہا سنو تو, ہم کیسے نہ بیعت کرتے اس پر جس پر بیعت کرنے کا حکم ہم کو دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو میں سب میں ظاہر اعمال کے اندر سب زیادہ نماز کی فضیلت ہے. ہم سب موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امام بنایا تھا ہم سب کا. ہم سمجھے کہ جس پیغمبر نے آخرت کے امور میں ہمارا امام ابو بکر بنایا تو دنیا کے امور میں بھی ہم ابو بکر امام بنائے. حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت علی دب کرتے, حضرت علی دب کرتے ساری دنیا میرے بھائی اس طرف ہوتی. اگر حضرت علی اس کو حق نہ سمجھتے کہ سب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے اہل ہیں, وہ حدیث ان کے سامنے تھی, وہ تصریحات ان کے سامنے تھی, وہ زندگی ان کے سامنے تھی. یہ سب باتوں کے ہوتے ہوئے میرا بھائی گاؤں صاحبہ نے بیٹھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا نوز اللہ دب کرتے. اب وقت سے دبنے کی کیا بات ہے, تو ساری دنیا سے دبنے والے نہیں تھے میرے بھائی. تناؤ وقت سے کیا دبتے تھے نوز اللہ حضرت علی کے بارے میں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے سوچا جا رہا ہے نوز اللہ دب کر کے ایسا کیا تھا. یہ حضرت علی شان وہی گستاخی میرے بھائیوں. اور جو مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے کے طریقے میں اللہ کے سامنے کے ڈھونڈے دھرتی نہیں ملے گی کہ اللہ مجھ کو اتنا ایسا ہے میں جو کام کیا دین کا دب کر کے کیا تھا. تو ہم اس طرح سے وہ کسی کا عقیدہ صحابہ میرے بھائی کسی سے دبنے والے نہیں تھے. صحابہ کی زندگی معیاری زندگی تھی. اگر دب کر کے کام کرتے تو معیار نہیں بتایا جاتا. تو اللہ پاک نے میرے بھائیوں صحابہ کے بارے میں اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے. نعوذ باللہ کیا دب کر کے اظہار کر رہا ہے. اللہ ان سے راضی, سمجھے وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. اگر اللہ جن سے راضی میرے بھائیوں ہم نہ راضی ہو کیا حال ہوگا ہمارا. اب آگے جاننے میں اللہ نے ان کے لیے یہ تیار کیا
یہ سارے مہاجر اور سارے انصار، اور صرف وہی نہیں بلکہ ان مہاجر اور انصار کی جو اتباع قیامت تک کریں گے اخلاص کے ساتھ، ان سب کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ معلوم کے معیار بنایا صحابہ کو رضا اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنایا، اور کیوں نہ بنا سکتے؟ تھی زندگی ان کے ایسی جس کی معیاری زندگی میرے بھائی ہوتی ہے، اس کے حالات ہی کچھ ایسے ہو رہے۔ سارا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا حال تھا، دین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا تھا، وہ ہتھیلی میں جان لیے دلا کرتے تھے، وہ سارا مال میرے بھائی اللہ کے راستے کے لیے سمجھتے تھے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کبھی کسی صاحب نے تعریف نہیں کیا تھا، نہ اپنے جان کے بارے میں نہ اپنے مال کے بارے میں، جگہ جگہ ان کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جان خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہو میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے ان کی زندگی معیاری زندگی ہوگی۔ صحابہ نے ہم کو دکھایا ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ہر طرح اعتماد ہے، یقین ہے کہ آپ ہم سے جو کچھ کرائیں گے ہمارے حق میں بہتر ہی بہتر تھا، اور پھر بھی ایسی چلے کھا بھی ان کا ایمان ایسا، عمل بھی ان کا ایسا، یہ نہیں جو زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں اور دل کے اندر کچھ ہوں۔ یہ مطلب ایسا واقعہ پیش آیا، اتفاقی طور پر ایک بات صورت پیش آ گئی تھی کہ صحابہ کو آگے بڑھنا تھا، نکلے تھے کسی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمع کیا کہ بھائی ان سے رائے لینا چاہیے اس واقعے کو۔ شروع میں جو کہا گیا تھا ان سے، یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ چلنا ہے، بدر میں جانا ہے اور ایک بڑے معرکہ کے لیے تیاری کرنا ہے، تو ہوتے کسی اور کام کے لیے کہا گیا تھا۔ جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اعلان کر کیا رائے ہے؟ مہاجر مجمع کے اندر مہاجر انصار کا مجمع تھا، کہ مہاجر کھڑے ہوئے، بتا سنا آپ جو فرمائیں گے، آپ جو فرمائیں گے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ جب حضور نے دوسری مرتبہ اعلان کیا تو کوئی مہاجرین میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ ایسے ہوا سال کا ایسا بار بار انصار نے میں آپ کا مطلب سمجھا کہ انصار بھی بولیں، ساتھ مہاجر تو آپ کے ساتھ آئے، یا رسول اللہ ہم نے آپ پر ہم کو زبان دی ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں، یا رسول اللہ اگر آپ آگ میں کودائیں گے تو آگ میں کودیں گے، ہم دریا میں کودائیں گے دریا میں کودیں گے، داغ کے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے، جان جب تک رہے گی اے رسول اللہ آنکھ پر نثار کریں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ سنا۔ تو جو لوگ میرے بھائی اپنے جانوں کو ہاتھ میں اس طرح ہتھیلی بھی لے کر کے اشارے پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار، ان کی زندگی معیاری زندگی نہیں ہے۔ اعلان ہوگا غزوہ تبوک کا، اور اچانک ایسی صورت پیدا ہے کہ سب کے لیے وہ اعلان عام تھا۔ حضرت حنظلہ ابھی رخصتی ہوئی ہے، انہیں ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی رخصت پہلی رات ہے، جب اعلان سنا تو اسی وقت نکل پڑے، اتنی بھی اتنا بھی وقت نہیں دیا کہ غسل کرنے کا، کچھ یار نکل گیا شہید بھی ہو گئے، اور لاش تلاش کی جا رہی، لاش تلاش کی رہی نہیں ملی، پوچھا گیا معلوم ہے کہ فلاں پہاڑی پر ہے فرشتے غسل دے رہے ہیں، پوچھا گیا تو قصہ بتایا۔ میرے بھائی بزرگوں یہ کہنے کی باتیں ہیں، سننے کی باتیں ہیں، تو کہہ دیا ہے کہنے والے نے، ایک منٹ نے سن لیا، یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے کا یہ معاملہ ہو تو ہم سے یہی تھوڑی ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان کو توڑو، تم اپنے اعمال کو دیکھو، وہ جذبہ ہے تمہارے اندر، اسی بات ہمارا کبھی غیر کبھی مومنوں نے ایک راستہ تجویز کیا، صحابہ نے اپنے عمل سے ایک راستہ بنایا ہے، چاہے وہ اعتقادی چیزیں ہو چاہے عملی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی عظمت ہونی چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسا سمجھنا چاہیے، کیسا ساتھ دینا چاہیے، ان کے اشارے پر کس طرح عمل کرنا چاہیے، اس سب کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ دوسرا جو اختیار کرتا ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ان کے جو اعمال ہیں ان اعمال کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، دنیا کے اندر جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، جو چاہے کرے، لیکن آخر کو اس کو جو ہے جنت کی ہوا نہیں نکلی، جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ معیار بتایا صحابہ کرام۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ پر اعتماد کیا، اصحاب کا نجوم بیعجی میں تدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ سب ستارے کی طرح ہیں، جن کا بھی راستہ پکڑو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے اعتماد کیا، اللہ کے رسول نے اعتماد کیا، اور اعتماد ہی نہیں کیا، آخرت کے لیے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، ڈرو خدا سے ڈرنا، میرے اصحاب کے سر میں خدا سے ڈرنا، لا تتخذوا غرضا من بعدی، ہوں گے تو بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، آئندہ کا اثر صاف کیا۔ اب کوئی میرے بھائیوں اس طرح سے جائے گا گندرا کیا کرے، نہ سمجھے نہ پوچھے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ صاف بات بتائیے، لا تتخذوا غرضا من بعدی، ہوں گے ایسے جو صحابہ کو نشانہ بنائیں گے، صحابہ کو متون کریں گے، خبردار خبردار ایسا نہ کرنا۔ اس بات
इस वास्ते मन हाँ बहु फबहुब मैार बताया जो साहबा से मोहब्बत करता है मुझसे मोहब्बत है। मेरे साहबा से क्या रिश्ता उनका, मेरी मोहब्बत को जो मोहब्बत है, यानी मेरी मोहब्बत है जिसके दिल के अंदर होगी वो साहबा से मोहब्बत करेगा। मन अब बताऊँ ये हर जुमा को सुनते हैं, हर जुमा को आदमी सुनता है। और जो उनसे बुर्द रखता है वो मेरे बुर्द का नतीजा है। पैगम्बर के बुर्द बताए, पैगम्बर के सहाबा से बुर्द, किसी के साथी से बुर्द रखना मतलब उनसे उनसे बुर्द है। तो पैगम्बर के सहाबा से बुर्द मेरा भाई और दलील है कि पैगम्बर से बुर्द है। जगह जगह टपकता है, जगह जगह जिंदगी के अंदर मालूम होता है, जुबान से, कलम से, किसी न किसी तरह से सब मालूम जाता है कि हाँ वाकई इसके अंदर है बुर्द है पैगम्बर से। तो सहाबा से बुर्द पैगम्बर के बुर्द का नतीजा है, सहाबा से मोहब्बत पैगम्बर से मोहब्बत का नतीजा है। फरमाते हो मन आज़ाऊं फकत आज़ानी, जो मेरे सहाबा को तकलीफ पहुंचाता है वो मुझको तकलीफ पहुंचाता है। और फरमाते जो मुझको तकलीफ पहुंचाता है वो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है। और अल्लाह को जो तकलीफ पहुंचाएगा वो रह नहीं पाएगा, अल्लाह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, गरो गरो कर देगा। खुदा अगर कितने टुकड़ों में बटेगा वो। तो ये मेरे भाई और फरमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने आगे सामने पढ़ी, एक आयत मैंने इससे पहले पढ़ी तो फिर सामने आ गई है। हमको करना चाहते हैं ये तो हमारे जो लोग इसके बाद आए उनको क्या करना चाहिए, सहाबा के बारे में उनका अकीदा क्या होना चाहिए और सहाबा के बारे में उनका क्या गुमान होना चाहिए। हमारे उनकी मोहब्बत अलामत है मेरी मोहब्बत। जो उनसे बुर्द रखता है मुझसे बुर्द रखता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अपने 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 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पर चलने की हमको तौफीक अता फरमाए। एक जगह आयत फरमाया रब्बना कुल लना व लिइख्वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये दुआ मांगना चाहिए हर मोमिन को बताया कि जहाँ हो दुआ करो, ये भी दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे भाई जो हमसे पहले गुजरे हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाइए। हमारे दिल के अंदर उनका कीना, हमारे दिल के अंदर उनकी तरफ से कीना न पैदा कीजिए। हमारे सहाबा से कीना पैदा करना मेरे भाइयों, हर अदना मोमिन है मेरे उसकी तरफ से भी कीना पैदा करना, ये अल्लाह की मग़फ़िरत से हाथ धोना है और अल्लाह के अज़ाब के अंदर मुब्तला होना। सहाबा से जो कीना न कहेगा वो कहा दिएगा। इस लाभ है आपके सामने मैंने पढ़ क्या बजा मेरे भाई साफ करके गए कि क्या करना क्या नहीं करना है। उनकी जिंदगी देखे, आगे उनके तौर तरीकों को देखे और उस तरीके से न हटे, उस तरीके पर जिंदगी भर चलने का फैसला करें, चाहे वो अकीदे के सिलसिले को चाहे अमाल के सिलसिले को। अभी आपकी तरफ से कुछ इशारा किया गया है तो शादी ब्याह के सिलसिले में। ये शादी ब्याह ही एक चीज नहीं मेरे भाई, सारा मुआशरा हमारा गंदा है। घर की जिंदगी हम देखें, घर की जिंदगी हम देखें कितनी चीजें हम जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज है। हमारे घर की जिंदगी के अंदर कितनी चीजें आ गई हैं लेकिन निकलती नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है कि बढ़ती चली जा रही है। इस्लाम में कोशिश करते हैं मुआशरा हमारा हो, मुआशरे की इस्लाह हो, सबसे ज्यादा करने की कोशिश चली जा रही। शादी ब्याह के सिलसिले के अंदर तो मेरे भाई अभी हमारे मुसलमान के अभिमान से हो जा रहे हैं। तुम्हारे भाषा के बस हम जीत मारने वाले जमात में नहीं निकले बस उसको अपना नमूना बना दिया। शादी ब्याह में तो यही होता है, इस तरह से और के अंदर और खाने पीने के सिलसिले में पता करें क्या जिंदगी हमारी सुन्नत से दूर होती चली जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरा बताया है और जिन्हें काम करने को बताया है वो सलामत करने की कोशिश कीजिए। यही सुनने का हक होता है। और आगे का मेरे भाई यही आगे सुन के चले गए क्या फायदा। फायदा तो मुझको जैसे मैंने बताया कि कुछ बातें आपको मालूम हो गई, लेकिन जब अमल न हो तो जैसे न सुनना अमल न सुनने वाले को की जिंदगी होगी, हमारी भी ऐसी जिंदगी होगी तो सुनना न सुनना सब बेकार हो गया हमारा अमल न करने के एतबार से। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बातें आपने सुनी है मेरे भाई उसको पहुँचाइए, जगह जगह पहुँचाने की जरूरत है। कहीं मुलाकात हो किसी से, भाई मुहर्रम के जो जलसों में हमने ये बातें सुनी है, जहाँ और तमाम अखबार की बातें आपसे कोई सुनने के लिए थोड़ी है। मकाम बैठते रहते, चाहे तो होटल में आप बैठते हैं लोग सुनते हैं, सबको आपने जमा नहीं किया लेकिन मिल गया मजमा आप सुनाते हैं। जिस तरह से दुनिया के और खबरें सुनाया करते हैं इस तरह दीन की बातें भी इस तरह सुनाते हैं। कहीं भी दीन की कोई बात है बल्ले को अन्य बलो आया फरमाएगा। अभी आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ भी सुनी कि अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल अल्लाह उसको फला पूरा रखे, उसको शादा फरा रखे, हमेशा हमेशा उसको जो है खुशप्रम रखे, हमेशा उसको आबाद रखे।
ساری دعاؤں کا یہ الفاظ ساری چیزیں شامل ہیں جو ایک بات سننے جا کر کے دوسرے کو سناتے. صحابہ اگر لے کے بیٹھ جاتے اور سنانے کا سلسلہ نہ ہوتا تو دین کی باتیں ہم تک پہنچتی. یہ سارے اپنا دین میرے بھائیوں یہ صحابہ سے ہم کو ملا. صحابہ کو درمیان نکال دیا جائے تو میرے بھائی دین کچھ نہیں لیتے سمجھ. ان کا احسان ہے, ان کا قلم ہے, ایک ایک بات ہے ان کو پہنچائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور جو ان کے خلاف ہے وہی ہے بدینی کی بات. صحابہ نے ایک ایک بات ہم کو بتا دی ہے, پہنچا دی ہے, نہ منتا ہے تو ہمارا قصور ہے. یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں. جو مانے ان پر احسان ہے, نہ مانے ان پر بھی احسان ہوتا ہے. نہ مانے نہیں مانتے تو لیکن دین ہو نہیں سکتا, دین مل نہیں سکتا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے. دین ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا. صحابہ سے تو پہلے ہم کو دین پہنچایا. اس لیے ایک ایک بات ہے انہوں نے پہنچائی ہے. ہمارا بھی یہ فرض ہونا چاہیے کہ جگہ جگہ اس بات کو پہنچائیں, جو باتیں سنی اس پر عمل کریں اور پہنچاتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے چلتا رہے گا تو دین کی اشاعت ہوتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی. جہاں کہیں یہ سلسلے ہیں پابندی سننے جانا چاہیے, شریک ہونا چاہیے. محرم کے جلسے تو ختم ہو گئے لیکن روزانہ کے بہت سے جلسے ہیں دین کی باتیں ہیں, ان کی بھی ہم کو قدر کرنا چاہیے. مسجدوں میں سلسلہ ہے, مدرسوں کے اندر سلسلہ ہے. ہم چاہیں تو ایک ایک بات ہمیشہ روزانہ سیکھ سکتے ہیں. بہت سے مساجد سے درس قرآن کا سلسلہ ہے اور جگہ جگہ مدارس قائم ہیں. مدرسے میں پہنچ جا کے دین کے بعد سیکھے. جہاں درس قرآن ہوتا ہے وہاں وقت نکال کر کے نماز پڑھ لیا کیجیے. بہت کچھ باتیں معلوم ہوں گی. صحابہ کرام نے اسی طرح سکھایا, دوسروں کو سکھایا ہے. انہوں نے جو کچھ کہنا ہے اس اللہ تعالیٰ دعا کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك على العالمين وعلى جناحك وبشرك وقال وعندنا السادة والسلام والسماء مؤمنين السماء مناسب والسماء ہمارے کابل نجات میں اللہ اور تجات بلند فرما. یا صاحب الدین زمانہ اللہ تعالی زمانہ مولانا اور ہمارے زمانہ صاحب نے زمانہ صاحب اور جنہیں ہمارے کابل کہنے اللہ تعالیٰ کی بات مختلف ہمارے نقل کی طرف سے جگہ عطا فرما اور امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما. اے العالمین اپنا کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ امت کو بدل عطا فرما. یا اللہ جو گئے ہیں اللہ ان کو بدل عطا فرما. یا اللہ جو کام چھوڑ کر گئے ان کے بدل لانے کی توفیق عطا فرما, بدلنے کی توفیق عطا فرما, اس کے اشاعت کی توفیق عطا فرما. یا اپنے قابل نفس قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو موجود ہیں اللہ کو صحت عافیت سے ساتھ فرما, ان کے سیور عام کو عام کام فرما, ان کے برکات سے ان کے پھولوں سے سب کو مالا مال فرما, سب کو ان سے متمدع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے العالمین ہم سب کو مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, برے اعمال سے نفرت پیدا فرما. اگر نمازی بنا, اللہ سنت پر چلنے والا بنا, زندگی اپنے پیغمبر کے طریقے پر لانے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیغمبر کی عظمت محبت پیدا فرما, جنت سے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما, ہمارے دین کی اصلاح فرما. ہمارے دھرم کے اندر جو رسومات کبھی آ گئی ہیں جس سے تیرا غضب و نازل ہوتا ہے, اللہ سے ان کو بچا لے. اللہ ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے. یا اللہ جو بیمار ہو سب کو شفا جیسا ہمیں سمجھ عطا فرما, جو مقروض ہے سب کا قرض عطا فرما, جو بے روزگار ہو کو روزگار لگا, جو بھیجا مقدمات محفوظ ہیں اللہ سب کو بری فرما. یا اللہ ظالم ظلم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ذکر سے ہماری حفاظت فرما. اے العالمین جو کارخانے میں ہے اللہ کو رہائی نصیب فرما.
یا اللہ جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ پر کرم کا معاملہ فرما دے، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے حق میں ان کے مقدر میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے رونے کی دنیا کو پاک فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی عزت آبرو کی، ہمارے مساجد کی، ہمارے معابد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، دین پر ہم کو دین کا محافظ بنا، دین پر چلنے والا بنا۔ یہاں جو حاضرین آئے ہیں اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس جلسے کے جو انتظام کرنے والے ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، مال و برکت عطا فرما، جنہوں نے جانی مال قربانی دی ہے اللہ کو بہترین بدلہ عطا فرما، دارین کے اندر بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ ان حالات میں جن پرچوں کے سلسلے میں جنہوں نے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، تم سب فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمارے یہاں رحم فرما، تمام دینی مدارس کی، دینی مراکز کی، یا اللہ دینی کام کرنے والوں کی، دینی تحریکات کی سب کی مستقل حمایت فرما۔ یا اللہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے جتنی ضروریات ہیں سب کا تکفل فرما، سب کو یا اللہ سب کے خیرات و نظام فرما، جو منصوبے ہیں سب میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ادارے کے اندر کامیابی نصیب فرما، ادارے جو کام یہاں ہو رہا اس کو عام فرما، اور سارے توفیق عطا فرما، لوگوں نے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں جو رکاوٹیں اللہ ان سب کو دور فرما، اس میں جو مخالفت ہو رہی ہے اللہ مخالفین کو ہدایت نصیب فرما، اور ان کو عبرتناک سزا کے اندر مبتلا فرما۔ یا اللہ دین کے نام پر جو لوگ دین کو برباد کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما رہے، اور اللہ ان کو جس دنیا سے اٹھا کر ان کے دنیا سے ناپاک اور چندہ دار دنیا کو پاک فرما۔ یا اللہ اسلام خلاف جو تحقیقات چل رہی ہیں، ہمارے جو سازشیں چل رہی ہیں اللہ ان سب سازشوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ ان تحقیقات کو ختم کر دے، ان کو برباد کر دے، یا اللہ ایسوں کے برباد سزا کے اندر مبتلا فرما۔ اے اللہ میں جو کچھ اس وقت دعا مانگی گئی ہے جو مانگی جائے اللہ ان سب دعاؤں میں ہمارے حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میں ہمارے جتنے قابل گزر گئے ہیں اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما، ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیغمبر کی اور پیغمبر کے چاہنے والوں کے طریقے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جب تک زندہ رہے ایمان پر قائم رہیں، جب یہاں سے جانا ایمان پر خاتمہ، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔